جانے تمنا، جانے جگر، جانے آرزو، میری دل کی تمنا تو کیا حال چال ہے شہزادوں آپ کا۔ آج بات کرتے ہیں اس سردی کی رات کی۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور باہر اسموک بوٹ پڑ رہی تھی اور میں رضائی میں لپٹا ہوا تھا۔ رات گئے آرام نگاہ کمرہ، ہیٹر والا کمرہ، رضائی کا بستر، اور پھر وہ ہوا جس کے متعلق میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا، میرا گمان بھی نہیں تھا کہ میں ایسا سوچ سکتا ہوں۔ مجھے زور کا آیا پیشاب۔ اب میں کنفیوز ہو گیا کہ اتنا نگاہ ہیٹر والا کمرہ، رضائی والا بستر چھوڑ کر بائی اسموک میں لیٹرین موجود ہے تو میں کیسے وہاں چل کر جاؤں؟ اگر بیچ میں کر لیا تو اماں ڈانٹے گی، مارے گی، ناراض ہوگی اور میری ٹانگیں بٹھڑیں گی، کپڑے بدلنے پڑیں گے۔ اب مجبوری مارے میں بسترے سے اٹھنے کا سوچنے لگا لیکن اٹھ نہ پایا۔ سین کی طرف ایسے دیکھا جیسے حسرت ہے کہ سین خود میرے پاس چل کر آ جائے، لیٹرین بھی خود میرے پاس چل کر آ جائے اور میں اپنے آپ کو تازہ کر سکوں، لیکن افسوس کہ یہ جنت تھوڑی نہ تھی۔ مجھے اٹھنا پڑا تو میں نے اٹھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ اپنے پاؤں نیچے لگائے اور جب میرے پاؤں زمین پر لگے تب ٹھڑی ہوئی اور میں نے پاؤں اوپر کر دیے۔ فرش تو گرم تھا لیکن میں راضی نہ تھا۔ میں اٹھا، جُتی پہنی، ہیٹر کو پکڑا، گیس والا تھا، دروازہ کھولا، دیکھتے دیکھتے تیز ہوا میرے چہرے پر لگی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ ہیٹر میں اپنے چہرے کے بالکل برابر لے آیا، آہستہ آہستہ قدم باہر نکلے، ٹانگوں پر تیز ہوا کا جھونکا پڑا تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پکڑی ابا کی گرم چادر اور ٹانگوں میں باندھی، ہیٹر اپنے چہرے کے برابر اور باہر قدم رکھا۔ کبھی ہیٹر اوپر، کبھی نیچے، اوپر نیچے ٹھہر رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے، ہاتھ سے دیکھ رہا ہوں لیکن اس ہاتھ کا کیا جس نے ہیٹر پکڑا ہوا تھا۔ راستے میں پلر تھا اس لیے ہیٹر کا پائپ وہاں سے گزر نہ سکا۔ میں واپس پیچھے مڑا، پھر میں نے پلر کی دوسری طرف سے جانے کا احاطہ کیا تو آخرکار میں اپنی منزل مقصود لیٹرین تک پہنچ گیا۔ لیٹرین کے دروازے پر میں نے ہیٹر رکھا، دروازہ بند نہ کر سکا۔ میں سوچی پہ گیا کہ یار ہیٹر سے تو زیادہ تیز قدرت کی ہوا ہے، اب میرا کیا ہوگا، میرا تو برا حال ہے۔ سلوار اتاری تو تیز ہوا فوری اوپر، پھر اتاری، پھر تیز ہوا فوری اوپر۔ گھبرائے مارے میں نے برداشت کیا اور پیشاب آخرکار میں نے کر لیا۔ اب مقصد یہ تھا کہ دوبارہ اپنے اس محبوب بستر کی طرف جاؤں جہاں مجھے نگ ملے۔ تیز ہوا کا جھونکا تھا، ہیٹر پکڑا اور کمرے کی طرف بھاگا۔ ہیٹر ٹھیک سے پکڑ نہ پایا، کامتا رہا۔ ہیٹر نے کیا کیا کہ بے وفائی کی، میری سلوار کو آگ لگا دی۔ ہیٹر میں نے دور پھینکا، ناچتا دوبارہ لیٹرین کی طرف گیا اور ٹھنڈے پانی کے ٹب میں ڈبکی لگا دی۔ اماں باہر آ گئی، دیکھا کہ کیا حال ہوا، کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا، کمرہ سارا ٹھنڈا ہو گیا، ہیٹر بھی غائب، اور مجھے پایا
ٹھنڈے پانی کے ٹپ میں کامتا ہوا کہ اب کیا میرا ہوا برا حال کہ بھئی میں تو اب برباد. ٹھنڈے جسم میں ٹھنڈے پانی میں ٹھنڈ کی تیز اسموک میں جھاڑو سے میرے جسم کا ہوا برا حال اماں نے کیا اور پھر مجھے کمرے میں پھینک دیا. دور سے کپڑے دیے اور دروازہ بند. روشن دان اتنا بڑا تھا کہ کپڑے اتارنے کا دل ہی نہیں تھا. روشن دان کی لمبائی 7 تھا یا 5 تھی اور وہ چاکور تھا. میں سلوار اتارتا پھر اوپر پھر اتارتا پھر اوپر پھر اتارتا. آخر کار مجھے برداشت کرنا پڑا. ایک رضائی وہاں سے نکالی, رضائی میں لپٹا اور کپڑے تبدیل کیے. پھر اب مقصد یہ تھا کہ دوبارہ اپنے محبوب کمرے کی طرف, محبوب بستر کی طرف گامزن ہو جاؤں. ہوا یوں کہ جیسے تیسے میں اپنے محبوب بستر کی طرف آیا اور سو گیا. 2 گھنٹے بعد اماں نے پھر اٹھا دیا. اب مجھے کام بتا دیا. صبح 8 بجے کی سردی میں مجھے بھیج دیا دہی لینے, اور دہی کی دکان تھی 10 گلیوں پار. سائیکل لے جانے, موٹر سائیکل لے جانے کی بھی اجازت نہ. پیدل جاؤ, صبح ٹھنڈی ہوا لگے گی, دماغ تازہ ہوگا. لیکن منع نہیں کر پایا. افسوس کہ یہ رات شکر ہے کہ ختم ہوئی. میں نہیں جانتا کہ میں افسوس کروں یا شکر کروں, لیکن او حال برا ہوا جب 8 بجے مجھے دہی لینے بھیج دیا. یہ تھی میری ایک رات جو کہ صدمے کی تھی ساتھ. اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں جانا. گرمیوں میں تو چلو برداشت ہو جاتا ہے, سردیوں میں کیا ہو برداشت. چینل کو کر دو سبسکرائب, ویڈیو کو کر دو لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹاٹا بائے. کس کو